آج جانتے ہو ہم قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جا کر کے بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں آتے۔ جنازے میں ہم جاتے ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور ہم بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہم انڈیا پاکستان کے میچ کی بات کر رہے ہیں، ہم وراٹ کوہلی کے شاٹ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کتنی سخت دلی کی بات ہے۔ قبرستان تو وہ جگہ ہے جو ہماری اوقات ہمیں بتاتی ہے، جو ہمیں ہماری آخرت بتاتی ہے، مگر ہم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ قبرستان جا کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، قبرستان جا کر کے بھی ہم کو آخرت یاد نہیں آتی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے قبر کے ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل خاموش تھے، اور آپ اس قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ اتنا روئے حتی بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی، زمین تر ہو گئی۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، یہ منزل تم کو بھی دیکھنی ہے، یہ جگہ تم کو بھی دیکھنی ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ او پورنیا میں پلاٹ بنانے والوں، وہ چوک میں مکان خریدنے والوں، وہ کروڑوں کی پراپرٹی بنانے والوں، قبر میں کوئی پراپرٹی کام نہ دے گی، کوئی دکان کام نہ دے گی، تمہارے گھر کا اے سی کام نہ دے گا، تمہارے گھر کا پنکھا کام نہ دے گا، تمہارے گھر میں لگایا گیا انورٹر کام نہ دے گا۔ اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، وہاں تمہارا بیٹا تمہاری مدد کرنے نہ آئے گا، تمہاری بیوی تمہیں ایک گلاس پانی دینے نہ آئے گی۔ لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو جانا ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ ہم کو تو قبرستان جا کر کے بھی موت یاد نہیں آتی، ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں بہتے قبرستان جا کر کے۔ عثمان غنی کو دیکھو، یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنتی کہا تھا۔ عثمان غنی جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے اور قبروں کو دیکھتے تھے، زار و قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ پوچھا گیا کہ عثمان غنی جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں، قبروں کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو، میں نے اپنے پیارے نبی، اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو کراس کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہوں گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جیسے تم فیس بک کے لیے ٹائم نکالتے ہو، جیسے تم واٹس ایپ کے لیے ٹائم نکالتے ہو، کچھ ٹائم نکالو زندگی میں ایسا جب ہم ہوں، ہمارا اللہ ہو اور ہماری آنکھوں میں آنسو، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے پاپوں کو ہم یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دو چار آنسو بہا لیں۔ اللہ کی قسم یہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہے گا اس آنکھ کو اللہ تعالی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکت من خشیت اللہ، جو انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے ایسے انسان کو اللہ تعالی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ جانور کے تھن کا دودھ نکل کر کے واپس چلا جائے، جو کہ امپاسبل ہے، اسمبھو ہے، ناممکن ہے، جانور کے تھن سے دودھ نکل کر کے تھن میں واپس نہیں جا سکتا۔ جو اللہ کے خوف سے روئے گا، جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے گا، وہ آنکھ بھی اللہ کے عذاب میں نہیں جائے گی، جہنم میں نہیں جائے گی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، دو قطرے، دو بوندیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ قطرۃ دموع من خشیت اللہ،
ایک اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کے قطرے، اللہ کے خوف سے جس آنکھ سے آنسو نکل جائے وہ آنسوؤں کے قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں بہنے والے شہید کے خون کی بوندیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو نشان اللہ کو بہت پسند ہیں، اثر فی سبیل اللہ، ایک وہ نشان ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے آنکھ میں لگ گیا، ماتھے میں لگ گیا، پیٹ میں پیٹھ میں لگ گیا، پیٹ میں لگ گیا، وہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں جو نشان پڑ جائے، نماز کا پڑھتے پڑھتے ماتھے پر نشان پڑ جائے، حج کرتے ہوئے پیر میں نشان پڑ جائے، اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں کوئی نشان اگر باڈی پر آ جائے، شریر پر آ جائے، وہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے خوف سے رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، سورہ مریم کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، اللہ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، یحییٰ کا ذکر کیا، اللہ نے موسیٰ کا ذکر کیا، عیسیٰ کا ذکر کیا، اللہ نے ابراہیم کا ذکر کیا، اللہ نے ادریس کا ذکر کیا، اللہ نے اسماعیل کا ذکر کیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ او لوگو، یہ ہمارے پیغمبر تھے، یہ ہمارے نبی تھے، یہ ہمارے رسول تھے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی یہ سجدے میں گر جاتے تھے اور رونے لگتے تھے۔ او لوگو، آج ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ دل سخت ہو چکے ہیں۔ مکہ کے کافروں کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ ہنستے رہتے تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، او لوگو، اس قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو تمہیں بڑا تعجب ہوتا ہے۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنستے رہتے ہو، تم روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تم تو ہنسی مذاق کرتے ہو۔ آج بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہم ہنسی مذاق میں لگے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور ہم کھیلتے رہتے ہیں، ہم مذاق کرتے رہتے ہیں۔ آج قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، لیکن یہاں پروگرام میں بیٹھ کر کے مجھے پسینہ ہو رہا ہے۔ سوچو مئی جون کا اگر مہینہ ہو اور یہاں یہ شامیانہ اور ٹینٹ بھی نہ لگا ہو اور کھلے میدان کے نیچے مجھے بٹھا دیا جائے تو مجھے کتنا پسینہ ہوگا۔ آج ہم ذرا سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ او میرے نوجوان ساتھیو، کل قیامت کے دن کی گرمی تم کیسے برداشت کرو گے جب یہ سورج 9,30,00,000 میل کی دوری پر نہیں ہوگا بلکہ صرف اور صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ 1 میل کی، 1 میل کتنا ہوتا ہے؟ 1 میل ہوتا ہے 1.6 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر۔ 1.5 کلومیٹر کتنا ہوا؟ یہ سورج 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا۔ گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ اسپیشل بندوں کو، اپنے کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان کو گرمی نہیں لگے گی، ان کو دھوپ نہیں لگے گی، ان کو پسینہ نہیں ہوگا۔ کون ہوں گے وہ اسپیشل بندے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ 7 طریقے کے لوگ ہوں گے، اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا، اس میں وہ ایک لڑکی بھی ہوگی، وہ ایک لڑکا بھی ہوگا، وہ ایک انسان بھی ہوگا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ ہماری آنکھ سے تو آنسو نہیں بہتے۔ ہم تو کبھی رات میں تنہائی میں بیٹھتے بھی ہیں تو یوٹیوب چلا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں اللہ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ اب تو گناہ آسان ہو گیا نا۔ پہلے لوگوں کو ٹی وی لگانی پڑتی تھی، سی ڈی لانی پڑتی تھی، کمرہ بند کرنا پڑتا تھا۔ اب تو سب کے پاس موبائل ہے، بوڑھے کے پاس، جوان کے پاس، لڑکے کے پاس، لڑکی کے پاس۔ اب کون نظر رکھے گا بھائی؟ اب تو بس ایک ہی کیمرہ ہے جو آپ کے اوپر نظر رکھ رہا ہے، اور وہ کیمرہ ہے اللہ کا کیمرہ۔ اللہ کے کیمرے میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔
یہ رات کو 12 بجے آپ کے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے ہسٹری ڈیلیٹ کر دی, آپ نے موبائل سے ثبوت مٹا دیا, مگر اللہ تعالیٰ کے جو ثبوت ریکارڈ ہو رہا ہے وہ تو نہیں مٹے گا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, میرے بندو ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے. یعلمون ما تفعلون, وہ تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں, وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں. او میری پیاری ماں بہنوں, تم جلسے میں آ کر کے کیا کیا باتیں کر رہی ہو, کس کی شکایتیں کر رہی ہو. کوئی بہو اپنی ساس کی شکایت کر رہی ہے, کوئی ننند اپنی بھابھی کی شکایت کر رہی ہے, کوئی دیورانی جیٹھانی کی غیبت کر رہی ہے. تم زبان سے جو بول رہی ہو, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں, وہ بھی اللہ کے یہاں نوٹ کیے جا رہے ہیں. تو ہم تو تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتے, ہم تو گناہ کرتے ہیں, ہم تو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اور آپ کے سیمانچل میں تو یہ ماحول بنا ہے کہ صاحب مدرسے میں 10,000 روپیہ چندہ دیا ہے, تو جب تک 10 منٹ تک یہاں مائک میں ہمارے لمبی چوڑی دعا نہ ہو تب تک ہمارے دل کو سکون نہیں ملے گا. وہ سب دور بھول جاؤ, نیکی کر دریا میں ڈال. آج کل کا ماحول کیا ہے, نیکی کر فیس بک پر ڈال, نیکی کر یوٹیوب پر ڈال, نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال, نیکی کر اسٹیٹس پر ڈال. آج تو وہ دور آ گیا ہے. آج نیکی کم اور پرچار زیادہ کیا جاتا ہے. 10 لوگوں کو کھانا کھلا کے 100 لوگوں کو دکھایا جاتا ہے. تو وہ دور آ گیا. میرے پیارے ساتھیوں, صحابہ کرام کو دیکھو, وہ بیچارے اتنے نیک تھے کہ اگر کبھی کوئی نیکی نہیں کر پاتے تھے تو نیکی نہ کر پانے کے غم میں وہ روتے تھے. جیسے کوئی غریب آدمی آیا, مدرسہ قمر العلوم کا جلسہ چل رہا ہے, اس کا دل چاہتا ہے کہ میں مدرسے میں 1000 روپیہ چندہ دوں, مگر وہ غریب آدمی ہے, مزدور آدمی ہے. وہ بیچارہ بڑی مشکل سے 100 روپیے کا ارینجمنٹ کرتا ہے. وہ 100 روپیے لا کے دیتا ہے تو اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ سوچتا ہے کاش میرے پاس 1000 ہوتا, 1,00,000 ہوتا, میں ان غریب بچوں کی تعلیم کے لیے 1,00,000 کا تعاون کر دیتا. اس کو کہتے ہیں نیکی نہ کر پانے کا جذبہ, نیکی نہ کر پانے کا ملال. غزوہ تبوک کا موقع تھا. یہ بڑی عجیب و غریب لڑائی تھی, بڑا عجیب و غریب غزوہ تھا اللہ کے نبی کی زندگی کا. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کبھی یوٹیوب پر غزوہ تبوک کے بارے میں سن لینا, میرے بیان بھی موجود ہے, تم سن لینا. غزوہ تبوک کے بارے میں ہر نوجوان کو پڑھنا چاہیے, سننا چاہیے. گرمی کا موسم تھا, کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا, اور مدینہ سے 600 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا. سواریوں کی قلت تھی, پیسے کی قلت تھی. اللہ کے پیارے نبی نے اعلان کیا, اس لشکر کے تعاون کے لیے تم اپنا چندہ دو. جو چندہ دے گا, جو تعاون کرے گا, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے تعاون کرنے لگے. کچھ صحابہ غریب تھے, مزدوری کرتے تھے, وہ اوور ٹائم کام کر کے, رات کو کام کر کے جو رات کی مزدوری ہوتی تھی وہ لا کر کے 1 مٹھی یا 2 مٹھی جو لاتے تھے اور اللہ کے نبی کو دے دیتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں, یہ 1 مٹھی جو لے کر کے آیا ہوں, یہ 2 مٹھی جو لے کر کے آیا ہوں, اے اللہ کے نبی یہ میری کیپیسٹی یہی ہے, میری طاقت یہی ہے, آپ اس کو قبول کر لیجئے. اللہ کے نبی بڑی خوشی خوشی قبول کر لیتے تھے. منافق لوگ مذاق اڑاتے تھے, دیکھو یہ 1 مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کہتے تھے او لوگو میرے ان غریب صحابہ کا مذاق نہ اڑاؤ. لو انفق احدکم مثل احد ذهبا, تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دو گے, میرے ان غریب صحابہ نے 1 مٹھی یا 2 مٹھی جو دیا ہے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی میں کچھ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. اے اللہ کے نبی, ہم بھی آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانا چاہتے ہیں. آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس سواری کا سادن ہے؟ اے اللہ کے نبی ہمارے پاس سواری کا سادن نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں تم کو لے کے نہیں جا سکتا, ہمارے پاس سواریاں محدود ہیں, ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتے.
تمہیں اگر چلنا ہے تو سواری کا انتظام کرو ورنہ ہم تمہیں لے کر کے نہیں چل سکتے۔ وہ بیچارے غریب صحابہ تھے، ان کے پاس سواری کا سادن نہیں تھا، اونٹ نہیں تھا، گھوڑا نہیں تھا، وہ پلٹ کر کے جانے لگے۔ جب پلٹ کر کے جانے لگے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے نبی کے سامنے اپنے آنسوؤں کو ظاہر نہیں کیا، وہ پلٹ کر کے جب جانے لگے تب ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ نبی نے ان کے آنسوؤں کو نہیں دیکھا، مگر اللہ نے قرآن میں ان کے آنسوؤں کا ذکر کیا۔ قرآن کے 10ویں پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اے نبی میرے ان غریب صحابہ کو ذرا دیکھیے جو آپ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہم کو بھی لے کے چلیے، اور آپ کہتے ہیں میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تو اے میرے نبی وہ پلٹ کر کے جب جاتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ حزناً اللہ یجدوا ما ينفقون، انہیں ملال ہے اس بات کا کہ کاش ان کے پاس بھی اتنا ہوتا کہ آج وہ اسلام کے لیے کچھ کر سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نبی کے صحابہ ہیں، ان کی آنکھوں میں اس لیے آنسو ہیں کہ وہ اسلام کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس گھر ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، مال ہے، بہت کچھ ہے، مگر ہم اللہ کے دین کے لیے ایک منٹ نہیں دینا چاہتے ہیں، ایک روپیہ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ ہم کتنے پیچھے ہیں ان چیزوں میں، ذرا ہم اور آپ غور کریں۔ اب آئیے 2-4 واقعات اللہ کے نبی کی سیرت سے آپ کو سناتا ہوں جب پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، کیونکہ آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے، رونا۔ اب یہاں رونے کی بات آئی ہے تو ایک بات بولتا ہوں، رونا بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب آدمی کو جب تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے تبھی روتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ رونا 10 طرح کا ہوتا ہے، 10 طریقے سے انسان روتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلا جو رونا ہوتا ہے رقت کا رونا، رحمت کا رونا۔ آپ نے کسی کو تکلیف میں دیکھا، آپ کو ترس آ گیا، رحم آ گیا، اب رحم آنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، یہ رحمت کا رونا ہے۔ دوسرا، خوف کا رونا، آپ کو ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کرفیو لگا ہے، آپ کا بچہ باہر کہیں گیا، آپ کو ڈر لگ رہا ہے میرے بچے کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ خوف کا رونا ہے۔ اور تیسرا رونا محبت کا رونا، شوہر پورنیا سے ممبئی گیا ہے کام کرنے کے لیے، بیوی سے دور ہے، بیوی شوہر سے بات کر رہی ہے، بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ محبت کا رونا ہے۔ بیٹا سعودی گیا ہے، ماں بچے سے بات کر رہی ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ محبت کا رونا ہے۔ یہ رونے کی تیسری قسم ہے۔ نمبر 4، خوشی کا رونا۔ بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، گھر میں آیا، ماں کو سنایا، ماں رونے لگی۔ بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا، گھر میں آیا، باپ رونے لگا، خوشی کا رونا ہے۔ اور علامہ ابن قیم کہتے ہیں نا، خوشی کا جب رونا ہوتا ہے تو آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور جب تکلیف میں آدمی روتا ہے تو آنسو گرم ہوتے ہیں۔ بڑے پتے کی بات ہے۔ اسی لیے عربی میں خوشی کی کوئی جب خبر ملتی ہے تو کہا جاتا ہے قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ چیز۔ جیسے اللہ کے نبی نے نماز کے بارے میں فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب آدمی خوش ہوتا ہے تو آنکھوں سے ٹھنڈا آنسو نکلتا ہے۔ اور رونے کی 5ویں قسم، درد اور تکلیف سے رونا۔ چوٹ لگ گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگا، بچھو نے ڈنک مار لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگا، تو تکلیف کا رونا ہوتا ہے۔ رونے کی 6ٹھی قسم، غم اور ملال کا رونا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا رو رہا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر رو رہا ہے، یہ غم کا رونا ہے۔ اس کے بعد رونے کی 7ویں قسم، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کمزوری اور بڑھاپے کا رونا۔ انسان بوڑھا ہو گیا، 70-80 سال کا ہو گیا، اب بیچارہ چل نہیں پا رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ رونے کی 8ویں قسم، نفاق کا رونا، نقلی رونا، دکھاوٹی رونا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ آئے تھے اپنے باپ کے پاس، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔
ابا جان ہم کھیلنے چلے گئے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کے چلے گئے تھے، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. رو رہے تھے، نقلی رو رہے تھے. یہ نفاق کا رونا تھا. اور رونے کی نوی قسم کرائے کا رونا. عرب میں بہت ساری عورتوں کو کرایہ دے کر، پیسہ دے کر بلایا جاتا تھا، میت پر رویا کرتی تھی. آج بھی راجستھان وغیرہ میں بہت ساری عورتیں یہ کام کرتی ہیں. اس کو کہتے ہیں کرائے کا رونا. اور رونے کی 10ویں قسم موافقت کا رونا. کوئی رو رہا ہے، اس کو روتے ہوئے دیکھ کر کے آپ رونے لگے. تو یہ رونے کی 10 قسمیں ہیں. لیکن اس میں جو رونا اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے خوف سے روئے. اب آئیے ذرا ہم نبی کی سیرت اٹھاتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں کون کون سے ایسے موقع تھے جب اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. ایک واقعہ تو آپ نے سنا، اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت سنی اور جب آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا آپ رونے لگے. آگے بڑھیے، بخاری کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا. ماریا قبطیہ کے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوا. آپ کو 4 بیٹیاں تھی حضرت خدیجہ سے. بیٹا جو بھی پیدا ہوتا تھا وہ بچپن میں ہی انتقال کر جاتا تھا. ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، وہ بھی انتقال کر گیا. ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، وہ بھی انتقال کر گیا. یہ تیسرا بیٹا تھا جو حضرت ماریا کے پیٹ سے پیدا ہوا. اس بچے کا نام اللہ کے نبی نے ابراہیم رکھا تھا. عرب کے دستور کے مطابق بچوں کو دیہات بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات میں دائی کا دودھ پئیں اور مضبوط ہو جائیں دیہات کے ماحول میں. اللہ کے نبی نے اپنے بچے کو دیہات میں بھیج دیا. ایک لوہار کی بیوی حضرت ابراہیم کو دودھ پلایا کرتی تھی. بچہ 1.5 سال کا ہو گیا. ایک دن اللہ کے نبی کے پاس خبر آئی کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے. آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے پہنچے. بخاری کے الفاظ ہیں، آپ جب پہنچے تو آپ کا بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا. ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے ہیں. آپ نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا. وَنَفَسُهُ تَقَاقَعُ، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا. اپنے بیٹے کی موت کا یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کے نبی رونے لگے. میرے پیارے ساتھیوں، آج کہنے والے یہاں تک کہہ دیتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو لے لیں گے ہم دامان محمد سے. او لوگوں، اللہ کے فیصلے کے آگے تو میرے نبی بھی مجبور ہیں. اللہ کے نبی اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، مگر اپنے بچے کی موت کا ٹائم آج آ گیا ہے تو اپنے بچے کو موت سے بچانے کی طاقت اللہ کے نبی کے اندر بھی نہیں ہے. بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، بیٹا دم توڑ رہا ہے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى ربنا. اے میرے بچے ابراہیم، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اے میرے بچے، تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. میرے نبی نے صبر کی مثال پیش کی. میرے بھائی، آج کتنی عورتوں کا بچہ مر جاتا ہے، عورتیں جذبات میں آ کر کے کہہ دیتی ہیں اللہ کو میرا ہی بیٹا اٹھانا تھا. خبردار ایسا جملہ کبھی استعمال مت کرو. کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، عورتیں کہہ دیتی ہیں ابھی تو میرے شوہر کی موت کا ٹائم نہیں تھا، میرے شوہر کو کیوں اللہ نے اٹھا لیا. میری پیاری ماں بہنوں، میرے پیارے ساتھیوں، موت کا ٹائم جب آتا ہے تبھی موت آتی ہے، 1 سیکنڈ پہلے نہیں، 1 سیکنڈ بعد میں نہیں. اللہ کے نبی اپنے بچے کی موت کے اوپر رو رہے ہیں مگر زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اور اگر آپ نے مرنے والے کا نام لے لے کر کے آپ نے رونا پیٹنا کیا تو مرنے والے کو تکلیف ہوگی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان المیت یعذب ببکاء اہلہ، مرنے والا اپنے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے. اگر رونے والے شریعت کے خلاف طریقے سے روتے پیٹتے ہیں تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے مرنے والے.
اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو کب آئے؟ آپ کی بیٹی زینب، ان کے گھر میں ایک بچہ تھا، بچے کے انتقال کا ٹائم آ گیا، بچے کی موت کا ٹائم آ گیا۔ حضرت زینب نے اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھجوایا کہ آپ کے نواسے کا آخری ٹائم ہے، آپ جلدی سے چلے آئیے، اپنے نواسے کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی نہیں جاتے ہیں، بلکہ اپنی بیٹی کو یہ پیغام بھجواتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ مَا آتَا وَلَهُ مَا خَسْ، اے میری بچی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جو چاہتا ہے لے لیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے دے دیتا ہے، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَعْتَصِبْ، اے میری بچی تو صبر سے کام لے اور ثواب کی امید رکھ۔ آپ کی بیٹی زینب نے دوبارہ پھر پیغام بھجوایا، اے ابا جان، میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ ایک بار میرے گھر چلے آئیے۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر پہنچے اور نواسے کا انتقال ہونے والا ہے، نواسے کا آخری ٹائم ہے، اور نواسے کو اللہ کے نبی گود میں لیتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ نواسہ آپ کا آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ کا نواسہ موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہا ہے، آپ کا نواسہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، او لوگو، یہ تو رحمت کی نشانی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالی ہے۔ میں ایک نانا بھی ہوں، میں ایک باپ بھی ہوں، اپنے نواسے کے غم میں یہ آنسو نکل رہے ہیں، جو اللہ نے رحم دل میں ڈالا ہے اسی رحم کی یہ نشانی ہے۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے تب بھی۔ ایک اور موقع یاد کیجئے، بدر کا میدان ہے، 17 رمضان کو بدر کی لڑائی لڑی گئی، 16 رمضان کی رات بدر کے میدان میں اللہ کے پیارے نبی قبلہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اللہم آتنی ما وعدتنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے تو اپنا وعدہ پورا فرما، اے اللہ تو اپنے وعدے کا پکا ہے، تو اپنا وعدہ پورا فرما۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر تیرے ماننے والے آج اگر ہلاک ہو گئے، یہ 313 اگر آج ہلاک ہو گئے تو اے اللہ پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور پیچھے سے آپ کو چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کفاک مناشدتک ربک، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ کا رب آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ 313 مسلمان 1000 کے اوپر غالب آ گئے، اللہ نے 1000 کے اوپر ان کو کامیابی سے نوازا۔ ایک اور موقع پر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، رات کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی نظر اس آیت پر پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے اللہ میری امت کے اندر جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے گا تو یہ تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا تو تو طاقت والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے سوچا کہ عیسیٰ نے تو اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، ابراہیم نے تو اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، میری امت کے گنہگاروں کا کیا ہوگا، میری امت کے خطا کاروں کا کیا ہوگا؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ روتے ہوئے کہنے لگے، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ میرے نبی کو نمازیوں کی چنتا نہیں ہے،
میرے نبی کو بے نمازیوں کی چنتا ہے، میرے نبی کو تہجد پڑھنے والوں کی فکر نہیں ہے، میرے نبی کو تو اپنی امت کے گنہگاروں کی فکر ہے کہ ان کا بیڑا کیسے پار ہوگا، وہ کیسے قیامت کے دن نجات پائیں گے۔ آپ اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو بچا لینا، اے اللہ میری امت کو بچا لینا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے نبی سے پوچھو کیوں رو رہے ہو۔ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی امت توحید کے اوپر قائم رہے گی، اگر ایمان کے اوپر قائم رہے گی، اگر شرک نہیں کرے گی، اگر غیر اللہ کے در پہ سر نہیں جھکائے گی، تو آپ کی امت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ نبی ہم سے کتنا پیار کرتے تھے میرے بھائی۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ نبی ہم سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ہمارے لیے وہ راتوں کو رویا کرتے تھے۔ اس نبی سے ہم کتنا پیار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہم۔ اگر ہم کرتے تو آج مسجدیں خالی نہ رہتی۔ وہ نبی تو نماز سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آخری ٹائم بھی اس نبی نے نماز کو نہیں بھولا۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوتا ہے، سنیچر کے دن آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، بار بار آپ چادر کو پھینک رہے ہیں۔ ام حبیبہ کہتی ہیں آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے، میں نے کان لگایا، میں نے غور سے سنا کہ دیکھوں اللہ کے نبی کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ آخری ٹائم اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز سے لاپرواہی مت کرنا۔ آخری دن بھی آپ کو نماز یاد تھی۔ آپ جب ٹینشن میں ہوتے تھے، آپ حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو اور مجھے نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ، جب تک نماز نہیں پڑھ لوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ او نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والو، او نبی پر جان چھڑکنے کا دعویٰ کرنے والو، تم ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی کے لیے جان دے دیں گے۔ ارے جان بعد میں دینا، پہلے اپنی نیند تو قربان کر کے فجر کی نماز تو پڑھو، تم جان کیا دو گے؟ نماز نہیں پڑھتے کیوں صاحب؟ ارے مولوی صاحب دکان بھی تو چلانا ہے۔ ایک جگہ میں نے بڑی اچھی بات پڑھی تھی، ایک دکان کے باہر لکھا تھا کہ اپنے کام سے کہو کہ نماز کا ٹائم ہے، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، اپنے کام سے کہہ دو کہ میری نماز کا ٹائم ہے، میں تیرے لیے نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ نماز کی پابندی شروع کر دیجئے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں آپ کے کاروبار میں اور برکت ہوگی انشاءاللہ، آپ کے چہرے پر اور نور پیدا ہوگا، آپ کی زندگی میں اور برکت آئے گی۔ جس دکان کے لیے اور جس کاروبار کے لیے آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائیوں، وہ نماز سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، میرے نیک بندے کاروبار کی وجہ سے کبھی نماز نہیں چھوڑتے۔ میرے نبی کبھی بددعا نہیں کرتے تھے کسی کے اوپر، کبھی کسی کے اوپر جلدی بددعا نہیں کرتے تھے، مگر جب جان بوجھ کر کے کافروں سے لڑائی کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اور ان سے جنگ کرنے کی وجہ سے سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی،
تو بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے بددعا کرتے ہوئے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوڑی۔ اتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو نماز۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوتا ہے، فجر کی نماز مسجد کے اندر چل رہی ہے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹاتے ہیں، سامنے حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور سب لگی ہوئی ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی مسکرانے لگتے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اچھا، جب میرے نبی مسکراتے تھے نا، ایسا لگتا تھا 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، ایسا لگتا تھا کہ دنیا کی ساری خوبصورتی ختم ہے میرے نبی کے اوپر۔ وہ حسان بن ثابت نے کہا تھا نا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے میرے نبی، آپ سے زیادہ حسین و جمیل انسان کو کسی ماں نے جنم نہیں دیا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، سوچو اگر انہوں نے میرے نبی کو دیکھا ہوتا تو کیا حال ہوتا۔ میرے عزیزوں، اتنے خوبصورت تھے اللہ کے نبی، آپ نے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ مسکراہٹ کیوں تھی؟ یہ سکون کی علامت تھی، یہ پہچان تھی کہ میری امت میرے بعد بھی اپنے مشن پر قائم ہے، میرے بعد بھی نماز چل رہی ہے، میرے جانے کے بعد بھی میرے صحابہ نماز پڑھتے رہیں گے، میرا مشن کامیاب ہے، میرے مشن پر میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ یہ سکون تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور آپ ہنسنے لگے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کی حالت میں یہ محسوس ہو گیا کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا ہمیں ڈر ہوا کہیں ہم نماز چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں، ہم پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نماز کو کنٹینیو رکھو، اور اس کے بعد آپ نے پردے کو دوبارہ گرا دیا، اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ آخری دیدار تھا جو اللہ کے نبی کا صحابہ نے دیکھا تھا۔ تو نبی کی آنکھوں سے تب بھی آنسو آئے تھے۔ ایک دو واقعہ اور سنا کر کے بات میں ختم کرتا ہوں، رات کے 1:30 بج رہے ہیں۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھ سے آنسو آئے تھے، بڑے غور سے سنیں، ہماری مائیں بہنیں اس واقعے کو سنیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، اے اللہ کے نبی، ہم دور جاہلیت میں بہت سارے غلط کام کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے۔ اے اللہ کے نبی، انہی غلط کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا وَنَقْتُلُ الْأَوْلَادَ، کہ ہم اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو مار ڈالا کرتے تھے، ہم بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اے اللہ کے نبی، میری ایک بیٹی تھی، مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، کلما دعوتها اجابت، جب میں اس کو بلاتا تھا وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی۔ اے اللہ کے نبی، ایک دن میں نے اپنی بچی کو بلایا، وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے باہر لے کر کے چلا، کچھ دور چلا، کچھ دور گیا، ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ جب میں کنویں کے پاس پہنچا، میری معصوم بچی میرے دل کی پلاننگ سے بے خبر تھی، میں نے کنویں کے پاس پہنچ کر کے فَتَرَدَّيْتُهَا فِي الْبِيرِ، میں نے اس کنویں کے اندر اپنی بیٹی کو ڈھکیل دیا۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر ڈھکیل دیا، اور آخری لفظ جو میری بیٹی کی زبان سے نکل رہا تھا، جو آج بھی میرے کانوں میں گونجتا ہے، میری بیٹی کہہ رہی تھی یا ابتا، یا ابتا، اے ابا جان میرا قصور کیا ہے، اے ابا جان میری غلطی کیا ہے، اے ابا جان میرا اپرادھ کیا ہے، مجھے کس جرم کی سزا آپ نے دی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میری بیٹی میرے ہاتھوں سے مر گئی، اپنے انہی ہاتھوں سے میں نے اپنی بیٹی کا مرڈر کر دیا۔ اے اللہ کے نبی، میرے سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟
صحابی اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور صحابی کی آنکھ میں آنسو ہے, صحابی رو رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں, اللہ کے پیارے نبی بھی رو رہے ہیں. صحابہ کرام اس صحابی سے کہنے لگے احزنت رسول اللہ, تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا, تو نے اللہ کے نبی کو صدمے میں ڈال دیا, تیری وجہ سے اللہ کے نبی دکھی ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں, اس کو اپنے دل کا درد بیان کرنے دو, اس کو اپنے دل کی بات کہہ لینے دو. صحابی نے پورا واقعہ سنایا اور کہا اے اللہ کے نبی کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں, اسلام میں آنے کے بعد پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے, اب یہاں سے تم ایک نئی زندگی شروع کرو, تمہارا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا. میری پیاری ماں اور بہنوں, اسلام وہ دین ہے اور میرے نبی وہ نبی ہیں جنہوں نے آپ کو جینے کا حق دیا ہے. اگر صرف اس بات کو آپ سمجھ لیں تو آج کوئی عورت یہ نہ کہے کہ اسلام نے ہم کو کیا دیا ہے, اسلام میں تو بڑی پابندیاں ہیں. اگر اسلام آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پردے میں رہیے, آپ گھر کے اندر رہیے, آپ بلا ضرورت گھر کے باہر مت نکلیے, تو یہ پابندی بھی اسلام آپ کی بھلائی کے لیے لگا رہا ہے, کیونکہ اسلام وہ دین ہے جس نے آپ کو جینے کا حق دیا ہے اور جس نے آپ کو دنیا میں آنے کے بعد آپ کو کلنک مانا جاتا تھا, اسلام نے آ کر کے بتایا ہے کہ نہیں, بیٹی کلنک نہیں ہوتی ہے, بیٹی تو دنیا کے لیے رحمت ہوتی ہے. ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے اور یہ آخری واقعہ ہے, میں اس کو سنا کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں. یہ روایت بھی صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی ایک دن گھر سے نکلتے ہیں, بھوک سے بے حال ہیں آپ, کئی دن سے کھانا آپ کو نہیں ملا ہے, بھوکے ہیں آپ. باہر نکلے, دوپہر کا ٹائم ہے, ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی, عمر فاروق سے ملاقات ہوئی. اے ابو بکر, اتنی دوپہر میں کیا کر رہے ہو؟ اے عمر کیا کر رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی, ما اخرجانا الا الجوع, ہم لوگ تو بھوک سے بے حال ہو کر کے نکلے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر, اے عمر, میں بھی بہت بھوکا ہوں اور اللہ کی قسم بھوک سے بے حال ہو کر کے نکلا ہوں. کہ چلو ہم لوگ ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے ہیں. یہ ابو ایوب انصاری کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی تھے جو اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے انہی کے گھر میں آپ نے قیام کیا تھا, اور یہ اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے, اور اللہ کے پیارے نبی روزانہ ان کے گھر میں ایک ٹائم جاتے تھے اور یہ کچھ نہ کچھ ناشتہ پانی اللہ کے نبی کو کراتے تھے. لیکن آج دوپہر کا ٹائم تک کھانے کا ٹائم تھا. اللہ کے نبی اپنے دونوں صحابی کو لے کے, حضرت ابو بکر کو لے کے, حضرت عمر کے لے کے ان کے گھر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا, ابو ایوب انصاری گھر میں نہیں تھے, ان کی بیوی ام ایوب تھی, انہوں نے دروازہ کھولا. اللہ کے نبی کو دیکھا, اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے وہ ویلکم کرنے لگی, مبارکباد دینے لگی. مرحبا برسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ کا آنا مبارک ہو, خوش آمدید, ویلکم. اے اللہ کے نبی آپ کا آنا مبارک ہو, آپ کے ساتھیوں کا آنا مبارک ہو. آپ نے پوچھا کیا ابو ایوب انصاری گھر پر ہیں؟ کہا نہیں, وہ تو کھیت میں کام کر رہے ہیں. اتنا سننا تھا, ابو ایوب انصاری کو بھی بھنک لگی, وہ دوڑے دوڑے گھر میں آئے. اے اللہ کے نبی کیا بات ہے, آج دوپہر کے ٹائم آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں, آپ کا آنا مبارک ہو, بتائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. اے ابو ایوب, بہت تیز بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کا لاؤ. ابو ایوب انصاری باغ میں جاتے ہیں اور کھجور کا ایک گچھا توڑ کر کے لاتے ہیں. کھجور کا ایک گچھا توڑ کر کے لاتے ہیں, اس میں کئی طریقے کی ورائٹی ہے کھجوروں کی, اس میں تر کھجور بھی ہے, اس میں سوکھی کھجور بھی ہے, اس میں چھوارا بھی ہے, اس میں کئی طریقے کی کھجوریں وہ لا کر کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لا کے رکھ دیتے ہیں. اے اللہ کے نبی گوشت کھائیں گے؟ ہاں کھا لیں گے. اے اللہ کے نبی بکری ذبح کر دوں؟ ہاں کر لو, لیکن دودھ والی بکری مت ذبح کرنا. ابو ایوب انصاری جاتے ہیں اور ایک بکری ذبح کرتے ہیں اور آدھی بکری کا گوشت بھون دیتے ہیں اور آدھے کا سالن بنا لیتے ہیں. بیوی سے کہتے تو روٹی بنا, بیوی روٹی بنا دیتی ہے اور دو طریقے کا گوشت لاتے ہیں, روٹی لاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اللہ کے نبی کی نظر گوشت پر پڑتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اے ابو ایوب,
ارسل ہو الی فاطمہ، یہ گوشت تھوڑا سا میری بیٹی فاطمہ کو بھجوا دو. ارسل ہو الی فاطمہ فإنها لم تصب منها منذ ایام. اے ابو ایوب، کئی دنوں سے میری بیٹی نے گوشت نہیں کھایا ہے، میری بیٹی کو کئی دنوں سے گوشت نصیب نہیں ہوا ہے. اے ابو ایوب، اس میں سے تھوڑا سا گوشت تم میری بیٹی کے پاس بھجوا دو. میرے نبی اللہ کے سچے نبی تھے. آپ کے اہل بیت نے، آپ کے گھر والوں نے، آپ کی بیٹی نے، آپ کی بیٹیوں نے، آپ کی بیویوں نے کتنی تکلیف اٹھائی میرے بھائی. آپ کی بیٹی نے کئی دن سے گوشت نہیں کھایا. فوراً حضرت ابو ایوب انصاری نے گوشت نکالا، حضرت فاطمہ کے گھر بھجوا دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے دونوں صحابی کو لے کر کے کھانا کھانے لگے. گوشت بھی موجود ہے، روٹی بھی موجود ہے، کھجورے بھی موجود ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اے ابو بکر، اے عمر، ابھی ہم لوگ کتنے بھوکے پیاسے تھے اور ابھی اللہ نے کتنی نعمتوں سے نواز دیا. یہ دیکھو کئی طریقے کی کھجوریں ہمارے سامنے، یہ دیکھو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہمارے سامنے، یہ دیکھو 2 طریقے کا گوشت ہمارے سامنے، یہ دیکھو روٹی ہمارے سامنے. اے ابو بکر، اے عمر، یہی وہ نعمتیں جن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کل قیامت کے دن، اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. میرے بندو، تم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اے ابو بکر، یہ اللہ کی نعمت ہے، ابھی ہم بھوکے تھے اور ابھی طرح طرح کا کھانا ہمیں مل رہا ہے. اس نعمت کا ہم کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. او چکن کھانے والوں، او مٹن کھانے والوں، او اعلیٰ بلڈنگوں میں رہنے والوں، او کروڑوں کمانے والوں، بہت اچھی بات ہے زندگی میں سکھ کا آنا، بہت اچھی بات ہے زندگی میں دولت کا آنا بھی بہت اچھی بات ہے، مگر جتنی نعمتیں آپ کو ملیں گی اتنا زیادہ اللہ کو حساب بھی دینا پڑے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھا جائے گا. میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے کیونکہ ان نعمتوں کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، کبھی ہم اور آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی جو زمین ہے وہ ویران ہو چکی ہے، وہ بنجر ہو چکی ہے، اور دل کی زمین کو تقویٰ کی جو ہے آب پاشی کی ضرورت ہے. اس کو تقویٰ کا پانی دینے کی ضرورت ہے. اپنے دل کو تقویٰ کے پانی سے سیراب کرو. جب دل کی زمین سیراب ہوگی تب آنکھوں سے آنسو جھڑیں گے. میرے بھائیوں، ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، ہم گناہوں سے بچیں. انشاءاللہ جب ہمارا دل پاک و صاف ہوگا تو ہماری آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بھی بہیں گے.